ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن القرآن يهدي للتي هي أقوم. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس من ينفع الناس، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز علماء کرام، بزرگان محترم اور عزیز طلباء، پردے میں بیٹھی میری مائیں اور بہنیں، میں سب سے پہلے تو صاحب مائک کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے مائک کا بہت اچھا انتظام کیا ہے۔ کسی بھی اجلاس کی کامیابی کے لیے میں ابھی اناؤنسر صاحب سے کہہ رہا تھا کہ بھئی 3 چیزیں جو ہے اس اجلاس کی کامیابی کی ضامن ہیں۔ نمبر 1، مائک بہت صحیح ہونا چاہیے، اللہ کے شکر ہے مائک بہت اچھا ہے۔ دوسری یہ کہ اناؤنسر جو ہوتا ہے وہ پورے جلسے کی جان ہوتا ہے، اور مولانا قاسم سیاد صاحب ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی صلاحیت دی ہے، اور آنے والے مقرر کا تعارف اس طرح سے کراتے ہیں جیسے لگتا ہے کہ کوئی آسمان سے کوئی ستارہ زمین پر اترا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ تیسرے جو جلسے کی کامیابی کی جو ضمانت ہوا کرتی ہیں وہ مقرر حضرات ہوتے ہیں۔ اب اس میں 2 تو بہت کامیاب ہیں، اب تیسرے مقرر کتنے کامیاب ہیں یہ تو آپ حضرات فیصلہ کریں، لیکن میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ یہ 3 چیزیں اگر کسی بھی جلسے کے اندر پائی جاتی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جلسہ کامیاب ہے۔ حاضرین میں سے چاہے کم ہوں یا زیادہ ہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، بہت بڑا جلسہ ہو اور اس جلسے کا کوئی نتیجہ نہ نکلے بیکار، مختصر لوگ ہوں اور جلسے کا نتیجہ نکل جائے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے اور اس کو سننے کے بعد اس پر عمل کرنے لگ جائے تو بہت بڑی بات ہے۔ تو میرے دوستو، آج کے اس اجلاس میں 2 پہلو ہیں۔ ایک تو 2 بچے قرآن کریم کی انہوں نے تکمیل کی ہے۔ قرآن کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہوا، 23 سال کے اندر نازل ہوا، مختلف علاقوں کے اندر مختلف جگہوں پر نازل ہوا۔ توریت، زبور، انجیل یہ کتابیں بھی اللہ تعالیٰ کی ہیں، لیکن ان کتابوں کو کلام اللہ نے کہا اور ان کتابوں کے حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ تعالیٰ نے نہیں۔ قرآن مجید کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ قرآن کو میں نے اتارا ہے اور قرآن کی حفاظت میں کروں گا۔ ظاہر ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب سے یہ قرآن مجید نازل ہوا ہے اس وقت سے لے کر کے اب تک اور انشاءاللہ قیامت تک اس کے اندر ذرہ برابر کوئی فرق نہیں، نہ زبر کا، نہ زیر کا، نہ پیش کا، نہ کوئی حد کا۔ بڑے بڑے ادبا اور بڑے بڑے صحافی، قلمکار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ کہتے رہتے تھے تو انہوں نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے، لیکن قرآن مجید نے چیلنج کیا ہوا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہ اگر تمہیں قرآن مجید کے بارے میں کچھ شک ہے تو ایسی کوئی صورت لا کر کے دکھا دو۔ اِنَّا أَعْطَيْنَا جیسی
सूरत खाने काबा के ऊपर लटका दी गई और कहा गया कि इस जैसी कोई सूरत लेकर के आओ, नहीं ला सके। तो कुरान मजीद कोई मामूली किताब नहीं है। कुरान मजीद तो अल्लाह ताला की वो आखिरी किताब है कि जिसे हमें और आपको किताब मिली है। हम बड़े फख्र के साथ कह सकते हैं कि कुरान हमारे सीनों में मौजूद है, कुरान हमारे बच्चों के सीनों में मौजूद है। कुरान कोई मामूली किताब नहीं है। हजरत इमाम आसिम रहमतुल्लाह अलैह एक ताबई मस्जिद नबवी के अंदर कुरान मजीद को वो बच्चों को पढ़ाते थे। तो एक दिन बच्चों ने कहा कि हजरत आपके जमाने मुबारक से, आपके लबों से एक ऐसी खुशबू आ रही है कि जिसका हम कोई तसव्वुर नहीं कर सकते। वो कौन सी खुशबू है, कौन सा इतर आप लगा करके आते हैं? तो इमाम आसिम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि बच्चों, आज से 2 दिन पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने ख्वाब में देखा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इमाम आसिम, तुम कुरान मजीद की तिलावत करते हो, कुरान मजीद बच्चों को पढ़ाते हो, तुम्हारा पढ़ना मुझे इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है, मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे लबों का बोसा लूं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे लबों का बोसा लिया। आपकी बात नहीं है। और फरमाते हैं कि जब मैं सुबह उठता हूँ तो देखता हूँ कि मेरी जबान से, मेरे मुंह से खुशबू आती है और कई महीने तक वो खुशबू आपके ज़बान मुबारक और आपके मुंह मुबारक से जाहिर होती है। तो ये कुरान मजीद की बरकत है। कुरान मजीद कोई मामूली किताब नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम्हें बेहतरीन शख्स है जो कुरान को सीखे और सिखलाए। ये बच्चे, ये छोटे छोटे बच्चे कुरान मजीद को सीखते हैं, ये बहुत मुबारक है। इनकी कदर कीजिए, चाहे वो किसी छोटे मदरसे में हो, बड़े मदरसे में हो, लेकिन इनकी अहमियत बहुत है। एक दूसरी हदीस मैंने आपके सामने बयान की है, लोगों में बेहतर वो शख्स है जिससे लोगों को नफा हो, जिससे लोगों को फायदा। उलमाए किराम है, उनके जरिए से आपको नफा हो रहा है, दीन की बात आपके कानों तक पहुंच रही है, हलाल और हराम की तमीज आपको मिल रही है कि कौन सी चीज हलाल है, कौन सी चीज हराम है, सूद हराम है, बै जायज है। इसी तरीके से किस तरह से हमें मुआशरे के अंदर अपनी जिंदगी गुजारनी है, ये सारी चीजें नहीं मिल रही। आप उससे और पीछे जाइए, हमारे ताबीईन को देखिए, अइम्मा किराम को देखिए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखिए और अंबिया अलैहिस्सलाम को। एक सिलसिला है जो हम तक पहुंचा है और उन्हीं के जरिए से हमें ऐसी ऐसी अच्छी अच्छी बातें मिलती हैं। अभी मौलाना बता रहे थे, हजरत मौलाना याकूब नानूती रहमतुल्लाह, मुझे याद आया, आदमी को हमेशा हराम की तरफ नहीं, हलाल की तरफ रुजू करना चाहिए। आदमी अगर हलाल की तरफ जाता है और हलाल कमाई कमाता है तो उसके अंदर अल्लाह ताला बेहतरीन नफा देता है। आदमी जब नेक काम करता है, हलाल कमाई खाता है, तो उसके दिल के अंदर एक नूरानियत पैदा होती है, एक रोशनी पैदा होती है। मैं जब दारुल देवबंद में पढ़ रहा था, हमारे उस्ताद ने एक वाकया बयान किया था हलाल और हराम के सिलसिले में, वो मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ। शायद गुजरात का वाकया है या उसी से मिला हुआ किसी इलाके का वाकया है। हमारे उस्ताद बयान कर रहे थे कि वहाँ एक साहब गए, उन्होंने जोहर की नमाज पढ़ी, एक मस्जिद में जोहर की नमाज पढ़ी। जोहर की नमाज पढ़ करके जब बाहर निकले तो वहाँ छोटे छोटे जो बच्चे थे, उन्होंने मस्जिद के बाहर जूतों को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया था और
جب بھی کوئی آدمی نکلتا تھا تو کہتے تھے کہ یہ جنتیوں کے جوتے ہیں اور یہ دوزخیوں کے جوتے ہیں۔ اب ظاہر ہے بچے تو بچے ہوتے ہیں، ان کو اگر کوئی یہ کہہ دے کہ بھائی یہ جہنمیوں کے جوتے ہیں تو کتنا غصہ آئے گا۔ ایک آدمی مسجد سے نماز پڑھ کر کے نکل رہا ہے اور بچے کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ جنتیوں کے جوتے ہیں، یہ دوزخیوں کے جوتے ہیں۔ تو جنتیوں کے جوتے ہیں اس کو تو دیکھ کر کے آدمی بڑا خوش ہوگا، لیکن جو جہنمیوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ جہنمیوں کے جوتے ہیں اس کو کتنی تکلیف ہوگی۔ بچوں کو ڈانٹا ڈپٹا چلے گئے۔ اچھا یہ بچے جو ہے وہی کام کرتے ہیں، بچے تو بچے اسی کو کہتے ہیں نا کہ ایک مرتبہ کہا جائے کہ بھائی اس کام کو نہ کرو اور بچے اس کام کو کریں، وہی بچے ہیں۔ اور اگر وہ ایک مرتبہ میں سمجھ جائیں تو اس کا مطلب وہ بچے نہیں ہیں۔ اچھا جب عصر کی نماز کا وقت آیا، وہ شخص کسی کیا مہمان تھا، وہ آیا نماز پڑھی نے اور دیکھا کہ جس طریقے سے ظہر کی نماز میں کر رہے تھے بچے اسی طریقے سے اس میں بھی کر رہے ہیں۔ پھر مغرب کی نماز کا وقت آیا تو لوگ جب باہر نکلے تو ان بچوں نے پھر جوتوں کو تقسیم کر دیا اور کہا کہ یہ جنتیوں کے جوتے ہیں، یہ دوزخیوں کے جوتے ہیں۔ بھائی غصہ آیا اور کہا بھائی یہ کس کس کے بچے ہیں، ان کو کہو اپنے ماں باپ سے کہ اپنے اپنے گھر ہیں، یہاں مسجد کے باہر آ کر کے نہ کھڑے۔ اس شخص نے کہا، سوچا کہ بھائی یہ بچے جو ہے ایسا کیوں کرتے ہیں، بھائی میری جوتی کو بھی جنتیوں کے اس پر رکھا ہے، بڑا میرے ساتھ میں آیا تھا اس کی جوتی کو جہنمیوں کے اس لائن میں رکھا ہے، آخر مجھے کیا؟ چنانچہ میرے بزرگوں اور دوستوں ایک دوسرے دن ان بچوں کی کسی کے یہاں دعوت آئی۔ اچھا وہ بچے پھر دوسرے دن ظہر کی نماز میں آئے تو صحیح، لیکن اس وقت انہوں نے جوتیوں کو دو حصوں میں نہیں تقسیم کیا۔ تو بچوں سے پوچھنے لگے کہ بچے تم نے آج جو ہے جوتیوں کی تقسیم نہیں کیا، جنتی اور جہنمی کیا؟ تو بچے کہنے لگے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ کون جنتیوں کے جوتے ہیں کون دوزخیوں کے جوتے ہیں، کل تو ہمیں بالکل پتہ چل رہا تھا۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں اس شخص نے پتہ لگایا کہ ان چھوٹے بچوں کی جو جس کے یہاں دعوت ہوئی تھی اس کے کھانے کے بارے میں جب پتا چلا تو پتا چلا کہ اس نے جو ہے آج کے دن جو کھانا بچوں کو کھلایا وہ حرام کا کھانا، حلال کھانے کی وجہ سے جن بچوں کے دل کے اندر ایک ایمان کی روشنی تھی اور اس روشنی کے ذریعے سے وہ یہ پہچان جایا کرتے تھے کہ یہ جنتیوں کے جوتے ہیں یہ دوزخیوں کے جوتے ہیں، اس کی وجہ سے وہ روشنی ختم۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اے لوگوں تم حلال کمائی کماؤ گے، آپ کا دل روشن ہوگا اور آپ کا دل مطمئن ہوگا اور آپ یہ فخر سے کہیں گے کہ میں اپنے بچوں کو حرام کی کمائی نہیں کھلا رہا۔ تو اس چیز کا آپ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اگر دولت دی ہے تو اس دولت کو جہاں تک ہو سکے اس کے اندر جو ہے حرام کمائی کو مت ملائے، ورنہ اس کی وجہ سے ایمان کی روشنی ختم ہو جاتی ہے، پھر آدمی جو چاہے وہ کرے۔ تو اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اور آپ ہم یہ جو اجلاس کر رہے ہیں اس لیے کر رہے ہیں، وہ اسی لیے تو کرتے ہیں کہ اگر آپ ٹیڑھے چل رہے ہیں تو آپ سیدھے ہوتے ہیں۔ باہر آپ سڑک پر دیکھیے ایک ڈرائیور جب گاڑی چلاتا ہے تو وہ ہارن بجاتا ہے، وہ ہارن کیوں بجاتا ہے؟ وہ اسی لیے بجاتا ہے کہ آپ سیدھے راستے سے چلیے، ٹیڑھے راستے سے مت چلیے۔ میں گاڑی لے کر کے آ رہا ہوں، آپ سیدھے چلیے، ٹیڑھے مت چلیے۔ اور آپ دیکھیے ہمارے نوجوان بچے، وہ ماں باپ جو جن کی دعائیں رد نہیں ہوتی، والد کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی پوشیدہ ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے،
باپ جنت کا دروازہ ہے، جن کے چہروں کو دیکھنے کے بعد حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ قرآن بڑا اعلان یہ کہتا ہے وَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کہ اپنے ماں باپ کو اف نہ کہو۔ اف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بھئی پانی رکھا ہوا ہے، آپ نے اپنے بچے سے کہا بیٹا پانی لا دو، بچہ کہتا ہے یہی اف ہے۔ یہ بالکل قطعاً نہ قرآن کہہ رہا ہے نہ حدیث، اتنی حدیثیں بھری پڑی ہیں، قرآن اتنا بھرا پڑا ہے اپنے ماں باپ کی اطاعت اور فرمانبرداری کے سلسلے میں۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو اور اپنے والدین کے ساتھ اس میں سلوک کرو۔ میں نے دیکھا ہے کہ بعض نوجوان بوڑھی ماں بوڑھے باپ ہو جاتے ہیں، ان کو کھانا نہیں دیتے، ان کو کھانا نہیں دیتے۔ ایک ماں اور باپ 8 بچوں کی پرورش کر لیتے ہیں، لیکن وہی 8 بچے جب جوان ہو جاتے ہیں، بڑے ہو جاتے ہیں، تو ان 2 ماں باپ کو کھانا نہیں کھلا سکتے۔ کیا کہتے ہیں؟ 6 مہینہ تو باپ میرے ساتھ کھائے گا اور 6 مہینے تمہارے ساتھ کھائے گا، ماں تمہارے ساتھ کھائے گی، باپ میرے ساتھ کھائے گا۔ ڈوب مرو شرم۔ وہ باپ چاہے وہ حلال ہو حرام ہو کیسے بھی ہو اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے کیا کیا جتن نہیں کرنا ہے۔ اور تم بڑے ہو گئے، تمہیں چلنا نہیں آتا تھا، تمہیں چلنا سکھایا، تمہیں کھانا نہیں آتا، تمہیں کھانا کھلایا۔ ماں باپ کی قدر کرو۔ ماں باپ بہت ہی محترم ہیں، جن کے والدین زندہ ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اس میں سلوک کریں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ صحابی نہیں، قرن کے رہنے والے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں جا سکے کہ ان کی والدہ بیمار رہتی تھی، اپنے والدہ کی خدمت میں رہا کرتے تھے، اور جب کوئی قافلہ حج کے لیے جاتا تھا تو وہ یہ کہہ دیتے تھے کہ بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا سلام کہہ دینا، اور یہ کہہ دینا کہ میری والدہ بیمار ہے، اس بیماری کی وجہ سے میں آپ تک نہیں پہنچ سکتا۔ میرے دوستو، ایک صحابی کا مقام کیا ہے؟ صحابی اس کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، اور تابعی تبع تابعین جنہوں نے صحابہ کو دیکھا ہو۔ حضرت اویس کے پاس اتنا موقع تھا کہ وہ صحابی بن سکتے تھے، لیکن ایک طرف وہ اپنی ماں کی خدمت کر رہے تھے کہ اگر میں یہاں سے چلا گیا تو میری ماں کو کھانا کون دے گا، میری ماں کے پاؤں کون دے گا، میری ماں کی دوا کون دے گا۔ اس کی وجہ سے وہ بیچارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کے صحابی کا مقام نہیں حاصل۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے جانے لگے، آپ کے جانے کا وقت ہوا تو صحابہ کو بلایا، اور حضرت علی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ دیکھو میں تو دنیا سے جا رہا ہوں، اگر اویس قرنی تمہیں مل جائے تو تم ان سے دعا کرا، ان کی دعا لینا، اس لیے کہ اویس قرنی انہوں نے اپنے ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ ان کی دعا رد نہیں جاتی۔ جب بھی ان کی ملاقات ہو تو ان سے ملاقات کر کے اپنے ان سے دعا کرتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب زمانہ آیا اور امیر المومنین بنے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ کو یاد تھا، جب بھی حج کا زمانہ آتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ بھائی یہ قرن کے جتنے بھی لوگ آئے ہیں یہ ذرا معلوم کرو کہ اس کے اندر اویس نامی کوئی شخص ہے۔ چنانچہ قرن والے کھڑے ہو جاتے، آپ نے اس کے تو کہ نہیں، اویس نام کا تو کوئی نہیں آیا۔ 1 سال گزرا، 2 سال گزرا، 3 سال، ہر سال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
یہ معلوم کرتے رہے کہ اویس آیا ہے کہ نہیں۔ چنانچہ میرے دوستو ایک سال حج کے زمانے کے موقع پہ جب قرن سے لوگ آئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پوچھا تو کہنے لگے کہ بھائی اویس السلام کا کوئی شخص آیا ہے حج کرنے کے لیے؟ تو ساتھیوں نے کہا کہ ہاں آیا تو ہے، لیکن وہ وہاں میدان عرفات کے اندر وہ اونٹ چرا رہا ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے اور ان کے پاس جب پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اچھا، آدمی جب نماز پڑھتا ہے کوئی آتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی آیا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب انہوں نے نماز پوری کی تو پوچھا کہ بھائی آپ کا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا میرا نام عبداللہ ہے۔ عبداللہ اللہ کا بندہ۔ کہنے لگے کہ بھائی تم یہ بتاؤ تمہارا نام اویس ہے، یعنی کیا کرو گے؟ یعنی بھائی اگر اویس ہو تو بتاؤ۔ انہوں نے بتایا کہ ہاں میرا نام اویس ہے۔ یعنی اب دعا کے لیے آگے آؤ۔ وہ پہچان لے یہ تو امیر المومنین ہے، اور امیر المومنین کا عہدہ کتنا بڑا ہوگا۔ چلیے میں نہیں دعا کراؤں گا۔ انہوں نے کہا نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا تھا کہ اویس جب آئیں تو ان سے ضرور بھی ضرور دعا کرانا، کیونکہ ان کی دعا رد نہیں جائے گی۔ تو انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائی اور دعا کیا، اور لکھنے والوں نے لکھا ہے میرے دوستوں اور بزرگوں حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ جب قیامت قائم ہوگی ایک طرف جہنمی ہوں گے اور ایک طرف جنتی ہوں گے، جنتیوں کو جنت میں جانے کا حکم دیا جائے گا۔ بھائی قرآن ہے یہ، قرآن مت لو، قرآن ہاتھ میں بھی کھڑے ہوں گے، اور جب لائن ہوں گے جنت کی طرف جائیں تو جنت کا جو گیٹ پر ہوگا وہ لوگ جن جانے سے دے گا وہ اس کی بہت زیادہ پسند ہوں گے اور کہیں گے کہ میں نے گناہ کیا ہے۔ جنت کا جو گیٹ پر ہوگا وہ کہے گا اوے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اویس قرنی اپنی انگلی اٹھائے، اور جتنے لوگوں کے لیے جہنم میں کھڑے ہیں جس جس طرف ان کے ہاتھ جائیں گے ان تمام لوگوں کو بخش دیا جائے گا۔ اس لیے کہ حضرت اویس قرنی نے اپنی ماں کی ایسی خدمت کی ہے، ایسی ماں کی خدمت کی ہے کہ ان کی دعا رد نہیں۔ تو میرے دوستوں لوگوں اپنی ماں کی خدمت کر لو، اپنے ماں باپ کی خدمت کر لو۔ یہ سمجھ لو کہ یہ قیمتی ہیرے ہیں جن کے موجود ہیں وہ ان کی خدمت کر لیں، اور جن کے موجود نہیں ہیں ان کے لیے ایصال ثواب اور ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے، میں اب کو ختم کروں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس ادارے کے جو طلبہ فارغ ہو رہے ہیں وہ طلبہ عالم با عمل بنے۔ مولانا غلام ربانی صاحب نے جو یہ مجلس سجائی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نعم البدل عطا فرمائے، اور جو حضرات یہاں موجود ہیں اگر میری بات آپ تک پہنچی ہے اور اس سے آپ سبق لے رہے ہیں اور کل کے دن اگر آپ ان باتوں پر عمل کرتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جلسہ کامیاب ہے، اور اگر آپ عمل نہیں کرتے ہیں تو میں یہ سمجھوں گا کہ یہ جلسہ کامیاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو کرنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاء اللہ۔